ایک بیوی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا سچا رسول مانتی تھی، بڑی اللہ والی تھی۔ وہ فرعون کی لڑکی کی خادمہ تھی۔ ایک روز فرعون کی لڑکی کے سر میں کنگھی کر رہی تھی کہ کنگھی ہاتھ سے چھٹ کر نیچے گر گئی۔ اس نے بسم اللہ کہہ کر اٹھا لی۔ فرعون کی لڑکی نے کہا کہ یہ نام تو نے کس کا لیا ہے؟ کہا یہ اس خدا کا نام ہے جس نے تجھ کو اور تیرے باپ کو پیدا کیا اور یہ بادشاہت دی۔ لڑکی نے کہا کہ خدا تو میرا باپ ہے۔ بی بی نے جواب دیا کہ وہ جھوٹا ہے جو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے۔ لڑکی نے یہ سارا قصہ فرعون سے کہہ دیا۔ فرعون نے بی بی کو بلایا اور کہا جس خدا کا تو نام لیتی ہے اس کو چھوڑ دے اور مجھے خدا مان لے۔ بی بی نے کہا کہ میں نے اب تک تو اپنے ایمان کو چھپایا تھا، مگر اب جب کہ ظاہر ہو گیا تو اب میں بے خوف کہتی ہوں کہ سوائے خدائے وحدہ لا شریک کے کوئی خدا ہونے کے قابل نہیں، اور میں اپنے خدا کو جس نے زمین و آسمان اور کل مخلوق کو پیدا کیا ہے ہرگز نہ چھوڑوں گی۔ فرعون نے کہا کہ اے خادمہ، تیری خدمت کے مجھ پر بہت حق ہے، میں تجھ کو سزا نہیں دینا چاہتا ہوں، تو باز آ جا اور میری خدائی میں فرق نہ ڈال اور میرے سوا کسی کو خدا نہ مان۔ بی بی نے کہا کہ میں ایمان خراب نہیں کروں گی اور میں اپنے سچے خدا پر اپنی جان قربان کروں گی، اب جو تیرے دل میں آئے کر گزر۔ فرعون ظالم نے اس بیوی کے ہاتھ پاؤں بندھوا کر جیل خانے میں ڈلوا دیا۔ یہ مصیبت دیکھ کر وہ بہت پریشان ہوئی اور بارگاہ الہی میں دعا مانگی کہ اے میرے سچے خدا، تیری محبت اور چاہت دل میں رکھوں اور دشمن کی قید میں پڑوں۔ غیب سے آواز آئی، اے میری پیاری بندی، آدم نے ہماری محبت کا دعویٰ کیا تو ہم نے ان کو تکلیف میں ڈالا۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کو طوفان کے امتحان میں، اور ایوب علیہ السلام کو ایک سخت بیماری میں، اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں، اور یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کے غم میں، اور یوسف علیہ السلام کو کنویں میں اور قید خانے کی تکلیف میں ڈالا۔ اے تابعدار بندی، جس کو دنیا کے لوگ چاہتے ہیں اس کو ہم آرام دیتے ہیں، اور جس کو ہم چاہتے ہیں اس کو امتحانوں میں بے آرام رکھتے ہیں۔ الغرض دوسرے دن فرعون ظالم نے بیوی کو قید خانے سے بلوایا اور کہا دیکھ اب بھی کچھ نہیں بگڑا، باز آ جا اور میرے سوا کسی اور کو خدا نہ مان، اپنی کمزوری پر رحم کر ورنہ تیرے ہاتھ پاؤں کٹوا کر اور تیری آنکھیں نکلوا دوں گا۔ بیوی نے کہا اے ظالم، جو چاہے کر، میں اپنے سچے خدا کو ہرگز نہ چھوڑوں گی، اور یہ ہاتھ پاؤں اسی قابل ہیں کہ کاٹے جائیں کہ ان سے تیری اور تیری لڑکی کی خدمت کی گئی، اور یہ آنکھیں نکلوانے ہی کے لائق ہیں کہ انہوں نے تجھ کو دیکھا ہے۔ فرعون یہ جواب سن کر غصے سے بھر گیا اور اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس عورت کے ہاتھ پاؤں میں کیلے ٹھونک دو اور اس کے بدن پر انگارے رکھ دو۔ ان بے رحموں نے ایسا ہی کیا۔ وہ بیوی یہ تکلیفیں اٹھاتی رہی اور فرعون سے کہا ظالم، بے ایمان جتنا چاہے ستا لے، میں اپنے سچے خدا کو نہ چھوڑوں گی۔ جب فرعون نے دیکھا کہ یہ عورت سب تکلیفیں برداشت کر رہی ہے مگر اپنے عقیدے اور یقین سے باز نہیں آتی، تو پھر اس نے یہ ظلم کیا کہ اس بیوی کے دودھ پیتے بچے کو آگ میں جھونک دیا۔ اس پر وہ بے چین ہو گئی اور بیٹی کی تکلیف اور جدائی سے آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بچہ آگ سے بولا اے اماں جان، صبر کا مقام ہے، ایمان پر ثابت قدم رہو اور میری تکلیف اور جدائی سے مت گھبراؤ، اب ذرا سی دیر میں تم بھی میرے پاس آ جاؤ گی، ذرا دیکھو تو یہ جنت تمہارے انتظار میں ہے، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت برسا رہا ہے۔ بیٹی کی زبان سے یہ خوشخبری سن کر بیوی کے دل کو راحت اور تسلی ہوئی۔ پھر فرعون نے کہا اب بھی باز آ جا اور میرے سوا کسی کو خدا نہ مان، اگر تو مجھے خدا مان لے تو تیری جان بھی بچ جائے گی اور تجھے بہت سا مال دے کر تیری عزت بڑھاؤں گا۔ بیوی نے کہا اے جھوٹے ظالم، کیا بکتا ہے، تجھے جو کچھ کرنا تھا کر چکا اور جو کچھ کرنا ہے کر لی، یہ وقت اس سچے خدا سے ملنے کا ہے جو ہر چیز کا مالک اور خالق ہے، مجھے تیرے عزت اور دولت کی ضرورت نہیں۔ اسی سوال و جواب میں بیوی کی نظر آسمان کی طرف گئی تو کیا دیکھتی ہیں کہ سب آسمانوں کے پردے اٹھے ہوئے ہیں اور عرش عظیم پر وہی بسم اللہ نور سے لکھا ہوا ہے۔ بیوی صاحبہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے جوش میں دعا کر رہی تھی کہ فرعون ظالم نے اس مظلومہ کو دہکتی آگ میں ڈلوا دیا۔ کیسی ہمت اور صبر کرنے والی بیوی تھی کہ ایسے سخت امتحان میں اور ایسی سخت تکلیفوں میں ثابت قدم رہیں اور اپنے ایمان کو نہ چھوڑا اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنی جان دے دی۔ مسلمان بھائیوں اور دین کی بہنوں، دیکھو دین اور ایمان بہت بڑی نعمت اور دولت ہے۔
اپنے جی کی چاہت سے، دنیا کی کسی تکلیف و لالچ سے اپنے دین اور ایمان میں فرق نہ آنے دینا اور اس دکھ بھرے قصے سے سبق حاصل کرنا۔ ہمارے رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو تشریف لے جا رہے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مصر کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ میں ایک بڑی عالیشان خوشبو آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے فرمایا، اے جبرائیل، کیا یہ خوشبو جنت سے آ رہی ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت تو یہاں سے بہت دور ہے، یہ خوشبو تو فرعون کی لڑکی کی خادمہ تھی، اس کی قبر سے آ رہی ہے کہ اس نے فرعون کے ظلم و ستم اٹھائے مگر ایمان نہیں چھوڑا اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں قربان ہو گئی، اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی عزت بخشی ہے۔ سبحان اللہ۔ مسلمانوں، خدا کی قسم، ایمان میں اور اللہ کی محبت میں اور تابعداری میں ایسی تیز خوشبو ہے کہ جس خاک میں ایماندار اور تابعدار بندہ مل جائے گا اس خاک کو بھی جنت کا نمونہ بنا دے گا۔